النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں، حفظ قرآن اور یہ علم جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ زندگی کو سنوارنے کا، جینے کا اور مرنے کے بعد آخرت کو بنا لینے والی چیز ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن کریم اس لیے بھیجا کہ اس پہ چل کر دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنایا جائے اور آخرت میں بھی سرخ روئی حاصل کی جائے. ہم عام طور سے سنتے اور پڑھتے یہ ہیں اور یہی بات سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سے آخرت بنتی ہے. ہاں، آخرت بنتی ہے، لیکن دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ علوم الہیہ ضامن ہے اور ضروری ہے. ورنہ زندگی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں، اپنے آس پاس جس طریقے کی گزر رہی ہیں. خوش نصیب ہیں یہ بچے اور ان کے ماں باپ جن بچوں نے اس علم کو اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما کان سوا ذلک فهو فضل. کہ علم کی 3 قسمیں ہیں، آیت محکمہ اور سنت، احادیث مبارکہ اور ان سے استنباط کیے ہوئے مسائل. باقی جو چیزیں آتی ہیں وہ آتی ہیں ذرائع زندگی گزارنے کے لیے، دھن کمانے میں اور اس جسم کے لیے جو سہولتیں مہیا کر سکیں. میرے بھائیو، جسم کی سب سے بڑی جو سہولت ہے وہ ہے سکون قلبی حاصل ہو جانا اور آدمی کو ایک خوشگوار زندگی گزار لینا. جانے کے بعد لوگ اس کو اچھا کہیں، اس کے ماں باپ کی عزت ہو. یہ تمام نتیجہ نکل کر آتا ہے، وہ نیکیوں کے بلبوتے پر آتا ہے. دولت کی بھرمار، مکانوں کا اونچا ہو جانا اور بڑے بڑے عہدے حاصل کر لینا، یہ کوئی ضامن نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ اکثر و بیشتر ہوتا یوں ہے کہ جتنی دولت آتی ہے اتنی مشکلات میں آدمی پھنستا چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے بھی قرآن کریم میں ان بچوں کے لیے آخرت کی جو وعدہ سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے، وہ تو یقینی ہے، لیکن دنیا میں بھی یہ ضمانت ہے عام طور سے کہ ایسے بچے جو مدارس سے ملحق ہیں یا مساجد سے تعلق رکھتے ہیں وہ جرائم سے کوسوں دور رہتے ہیں، نشہ سے کوسوں دور رہتے ہیں، اور جس چیز ماں باپ کی عزتوں کے لیے ہم در در پھر رہے ہیں ان میں عام طور سے بچے ملوث نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے ایک آدھ 2 ماحول سے متاثر ہو کر اس چیز میں آ جائے، لیکن عام متن نہیں ہوتے. اس لیے جب ہم عقل مند کہلاتے ہیں، ہم عقل مند ہیں، جب ہم ذمہ دار ہیں، ہم سچ میں اپنے بچوں کے ہمدرد ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں اپنے بچوں کے باپ ہیں تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہمارے بچے دینی تعلیم سیکھے ہوئے ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صحیح معنی میں امانت میں خیانت کر رہے ہیں. جو اولاد ہمیں دی گئی ہے اللہ رب العزت نے جس لیے دی تھی کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا جائے، اس میں ہم صحیح معنی میں نہیں اتر رہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بچے آج اللہ رب العزت نے ان کو دولت سے نواز کر جو ذمہ داری قرآن کریم میں جو میں نے آیت پڑھی کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، ہم نے اس کو نازل کیا، تو اس میں بحیثیت سبب ان بچوں کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس دولت کے لیے منتخب کریں اور ان بچوں کو اپنے متیں. تو یہ عملی جواب تھا، یہ عملی احتجاج تھا جو انہوں نے اپنے بچے اور بچیوں کو لے جا کر وہاں ان کے سامنے رکھا اور ان سے قرآن پڑھایا کہ تم کاغذ کے صحیفوں کو جلا سکتے ہو لیکن بہت سارے سینوں کو تم جو ہے چھلنی نہیں کر سکتے. کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. دراصل جگروں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اولادوں میں بھی حفاظ قرآن، حاملین قرآن پیدا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی آخرت کی جو دولتیں ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.